ایک اور کالر ہے ہمارے پاس جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. ہاں جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا نام شبیہ بی بی ہے جی. میں 4.5 سال پہلے میں بیوہ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. میری 4 بیٹیاں 2 میرے بیٹے ہیں. تو ایک میری بیٹی کی اولاد نہیں ہے جو سب سے بڑی بیٹی ہے. تو مجھے آپ کچھ یہ بتائیں, کچھ بھی مجھے بتائیں کہ جس سے میرے بچوں میں آپس میں اتفاق رہے, قرضے نہ ہو میرے پہ, بیماری نہ ہو میرے پہ, میرے گھر کے حالات اچھے رہیں, میرے بیٹوں میں اور میرے بچوں میں اتفاق رہے. جی حضرت جی. ایک درویش تھے, مدینہ منورہ میں رہتے تھے. فرماتے تھے 40 سال میں نے اسی آیت سے سب کچھ پایا جو بتانے لگا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی, اللہ نے بیوی بھی دی, روٹی بھی دی, اور وہ اکثر فرماتے تھے کہ اس آیت کے پڑھنے سے روٹی ووٹی دونوں ملتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ روٹی کو کہتے تھے روٹی, ووٹی کو کہتے تھے بیوی. بیوی, ہاں جی. یہ آیت اگر ہمارے محترمہ جو ہیں ان کی ایک تو شادیاں, اولاد کے مسائل اور آپس میں سلوک, سکون, محبت, وہ اگر والد نہیں ہے تو گھر کا جو انریسٹ ہے وہ سارا مسائل. تو یہ آیت بہت زیادہ پڑھیں. اور باقی میں نے جو 2 تسبیح حضور کے گھرانے کے بارے میں عرض کیا کہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں, سورہ اخلاص کی 2 تسبیح روزانہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. حضور کے گھرانے میں نے وضاحت کی ہے کہ حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں, حضور کی بیٹیاں, حضور کے بیٹے, داماد, نواسے اور نواسیاں, یہ حضور کا گھرانہ ہے. ان کو جب ہدیہ کریں گے تو اس کے بہت نتائج ہیں اور بہت ہی زیادہ اس کی برکات ہیں. ایک اور چیز ان سے عرض کروں گا محترمہ سے, جب بھی گھر میں کوئی چیز کھائیں, پئیں, پکائیں, خاص طور پہ پکانے میں, مثلاً پیاز چھیل رہے ہیں, لہسن چھیل رہے ہیں, پیاز کاٹ رہے ہیں, سبزی ہے فلاں, کوئی بھی چیز پکائیں تو یا لطیف و یا ودود و بہت پڑھیں. یا لطیف و یا ودود بہت پڑھیں. یا لطیف و یا ودود و بہت پڑھیں, بہت پڑھیں. تو یا لطیف و یا ودودوں کی بہت زیادہ برکات, خیریں ملیں گی. یہ بھی کھلا پڑھیں, اور خاص طور پہ جب کوئی چیز کھانے پینے کی چیز پکانے میں جب وہ چھیلنے سے لے کے پکانے تک, وہ سرو کرنے تک جو ہے. اور اس کے علاوہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یہ پڑھیں انشاءاللہ. اس کے بہت بہت زیادہ برکات ہیں, اس کی بہت زیادہ خیریں ہیں, اور قرآن پاک کی آیت ہے. اور میں نے تو اس کے وہ برکتیں اور وہ خیریں دیکھی ہیں. اصل میں نا بندہ, آپ دیکھیں نا اس آیت کی آپ تہ تک پہنچیں, من خیر فقیر, اللہ دنیا کا آخری فقیر ہوں. اللہ کہتا ہے بس فقیر کہہ دے, غنی تو میں ہوں, میں تجھے کر کے دکھاؤں. تو فقیر پہلے مان اپنے آپ کو مان, سرنڈر کر اپنے آپ کو, اپنی نفی کر. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کو ناز نہیں نیاز پسند ہے. اللہ حضرت جی. ایک اور یہ ویسے آپ دوسرا, ایک تو یہ آپ کا چل رہا ہے لیکن ابھی روحانی سلسلہ چل رہا ہے, لیکن یہ ایک کویشچن آیا ہے جو تھوڑا سا دوسری سائڈ کا ہے, اور وہ سلسلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حیضہ اور یہ چیزیں جو ہیں آج کل بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اس کی گرمی اور سارا کچھ اس قسم کا سلسلہ چل رہا ہے, تو وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس سے کیسے بچیں. ایک بابا جی تھے, ان کے 2 واقعے سناؤں گا اور ساتھ یہ بھی ٹوٹکا مل جائے گا. تو ان کے پاس ایک ٹوٹکا تھا, وہ بناتے تھے, یوں چٹکی اٹھا کے دے دیتے تھے, بڑی شستہ لاجواب اردو بولتے تھے بہت, اور ان کے پاس لوگ لینے والے بے شمار تھے. اللہ اکبر. اور میرے گمان یہ تھا کہ ہے کوئی ٹوٹکا, کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہے, پر دیتے نہیں تھے. اچھا, انہوں نے کچھ بنا کے رکھا ہوا تھا, بس سفید رنگ کا پاؤڈر تھا, بس دیتے نہیں تھے. تو اس میں انگریڈینٹس کیا ہیں, اس میں کیا چیز ہے, وہ نہیں بتا دیتے. اچھا. تو میں ان کے بہت پیچھے پڑا, ان کو ہدیے, اکرام اور گفٹ چیزیں. تو ایک دفعہ میں صحرا میں جا رہا تھا, تو میں نے کہا بابا جی اب میرے ساتھ گاڑی میں چلیں. کہ ہاں شوق بہت ہے صحرا میں دیکھنے کا. وہاں صحرائی لوگ دودھ لے آئے گائے کا, تازہ. بابا جی نے دودھ پیا, پھر لے آئے, پھر پیا, پھر لے آئے, پھر پیا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھوں تو بابا جی آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. میدا جو ہے وہ تو چائے کا عادی بنایا ہوا تھا, خالص کا تو بنایا ہوا نہیں تھا. خالص دودھ کا وہ پیٹ جو صاف ہوا ہے پھر. اچھا, وہ کہنے لگے پریشان ہوں. میں نے کہا بابا جی ایک مشورہ دوں,
آپ کے پاس آپ والا وہ سفید پاؤڈر ہے؟ ہاں. میں نے کہا آج اپنے اوپر آزمائے، فائدہ دے گا. اچھا واقعی انہوں نے چاٹنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر میں طبیعت ٹھیک ہو گئی. سنبھل گئی وہ بیچارے جا کے کوئی صحرا میں ٹوائلٹ تو تھا نہیں، ہاں وہ تو ریت میں جانا تھا، وہ نڈھال ہو گئے. ارے ان کو وہاں فائدہ ہوا اس اپنے ہی معجون کا. جی. اور وہیں پھر جب ٹھیک ہوئے، میں کہ دیکھیں زندگی کی خبر نہیں، اتنے آپ کو جو ہے مروڑ لگے، یہیں صحرا میں موت آ جاتی، دے دیں مجھے. اچھا میں نے لوگوں کو بانٹ دینا ہے، تقسیم. کہہ رہے نہیں، جب بانٹنا ہے پھر نہیں. اگر آپ نے تک رکھنا ہے تو پھر بتاتا ہوں. چلو اچھا میں نے کہا ایسا کریں آپ بتائیں تو صحیح. تو انہوں نے مجھے وہ بتایا. آج کے اس موسم میں جتنی گرمی ہو، ہیضہ ہو اور پیاس بجھ نہ رہی ہو، اور اس کے میرے خیال میں جتنے سالوں سے میں بنا رہا ہوں نا، وہ 34-35 فائدے میں اس کے بتاؤں، آپ حیران ہوں گے. آپ کہیں گے میں مبالغہ کر رہا ہوں. میں آپ کو جب فارمولہ دے رہا ہوں یا تو میں اپنی چیز بانٹ رہا ہوں، میں آپ کو کہوں کہ میں اتنے فائدے بتا رہا ہوں، میں آپ کو چھوٹا سا فارمولہ دے رہا ہوں، اور اس کے بنانے میں آپ کے 100 سارے لگیں گے، اور وہ 100 کی دوا 3 مہینے ختم ہی نہیں ہوگی. 3 مہینے 100 روپے میں؟ ارے ختم ہی نہیں ہوگی. اور یہ خاص طور پہ جو سیزن ہے ہیضے کا اور سارا کمال کچھ ہے. اس میں تو کیا آپ جاسی دیو پھر. میٹھا سوڈا ہاں جی 50 گرام، ست پودینہ 20 گرام، اور مصری 250 گرام. بس مصری کے بڑے فائدے بتائے جاتے ہیں. مصری باریک پیس لیں. جی سوڈا میٹھا پسا ہوا ہوتا ہے، وہ پیسے پسا ہوتا ہے، اس کو شامل کر لیں. جی اور اس کے بعد جب یہ دونوں شامل ہو جائیں، جی ان میں 7 پودینہ ڈالیں، اور ڈال کے اس کو خوب رگڑیں. وہ اس سوڈا میٹھا اور یہ جو مصری ہے، اس میں 7 پودینہ شامل ہو جائے. اب اسے کسی بند بوتل میں رکھیں، کھلی نہیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے بنائیں. نمی اس کو نقصان دیتی ہے. اب اس کی آدھا چمچ پانی کے ساتھ بچوں کو چٹکی، حتیٰ کہ وہ بچے جن کے سبز پیلے موشن دست آتے ہیں، اسہال آتے ہیں، ہر چیز الٹی کر دیتے ہیں، کوئی چیز ان کو بچتی اور پچتی نہیں، ان کے لیے چٹکی دن میں 5-10 دفعہ. وہ بندہ جس کو ہیضہ ہے، وہ شخص جس کو ہیپیٹائٹس کی، میں نے بڑا اس کو آزمایا، دل کے امراض میں بڑا آزمایا. اچھا معدے کے امراض، آنتوں کے امراض، گیس، بادی تبخیر، پیاس، گرمی، حدت، شدت، ہر موسم میں یہ عجب ٹوٹکا ہے. اچھا بابا جی کیا کرتے تھے؟ بابا جی تو جو مریض آتا تھا، نوجوانوں کے کچھ مسائل ہیں زیر ناف، اس کے لیے، خواتین کے زیر ناف مسائل، اس کے لیے یہی والا ٹوٹکا، یہی بابا جی کا چلتا یہی تھا. ایک ہی فری فار آل. ہاں وہ چھوٹی سی، کسی کو پڑیا باندھ کے، کسی کو ڈبیا باندھ کے، کسی کو چھوٹی پڑیا باندھ کے دے دیتے تھے، اور کسی سے اتنے پیسے، کسی سے اتنے پیسے، کسی سے اتنے پیسے. بابا جی کا بیٹا بیچارہ کو نشائی ٹائپ تھا، وہ بہت سارے پیسے چھین کے لے جاتا. بابا جی سے میں نے یہ ٹوٹکا صحرا میں لیا، اور لیا اس وقت جب موشن لگے ہوئے تھے. وہ اس مشکل میں تھے کہ ان کو دینا پڑ گیا، اور میں نے اس کو عام کیا. میں پھر بتاؤں گا. جی پلیز. مصری 1 پاؤ 250 گرام، جی اور میٹھا سوڈا 50 گرام، اور 7 پودینہ جو ہے یہ 20 گرام. اچھا بابا جی نے اس کو 10 گرام بتایا تھا. اب وہ 7 پودینہ رہا نہیں، وہ بڑی تاثیر والا نہیں رہا. اگر آپ کے پاس وہ منٹ اور 7 پودینہ ہو تو پھر 10 گرام. میں اس لیے اس کو میں نے بہت عرصے سے اس کو 20 گرام ڈلوانا شروع کیا ہے، پھر اس کی تاثیر ملتی ہے. آپ کے پاس ویسے بنا ہوا بھی اویلیبل ہوتا ہے؟ نہیں خود ہی بناؤ گھر میں، بس بتا دیا اس میں. یہ تو بالکل آسان ہے، تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں. آپ اس کو ڈبی میں بھر کے رکھ لیں، ڈبے میں بھر کے رکھ لیں، اس میں پانی نہ لگے، نمی نہ لگے. آدھا چمچ چٹکی دن میں چند بار پانی کے ہمراہ منہ میں رکھے، ایسی ٹھنڈک سی پڑتی جائے گی. ارے واہ، عجب چیز ہے.